Drone. Ejection. There was one guy. ناظرین بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں اور بیگ صاحب سے اپنی گفتگو کو پارکنگ کے حوالے سے آگے بڑھاتے ہیں۔ بیگ صاحب یہ تو خیر ایک الگ سی بات تھی، یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو چارجز لیتے ہیں لیاری ایکسپریس پہ جانے کے، اس کا کوئی شیڈولنگ ہوتی ہے، کوئی آفیشیل ہوتا ہے؟ کیونکہ 2 سال پہلے لیاری ایکسپریس شروع ہوئی ہے اور 10 روپے اس کا کرایہ تھا، مطلب انٹرنس فی تھی، کرایہ کہہ رہا ہوں میں، اب وہ 25 روپے ہو گیا اس کا انٹرنس فی۔ یہ جسٹیفائی ہے کہ نہیں ہے؟ کیسے جسٹیفائی ہوگا؟ جب تک یہ ایکچولی پروجیکٹ پورا NHA نے اسے کنسیو کیا ہے، بنایا ہے، اور وہی اس کے ذمہ دار ہیں اس کے چارجز کے۔ KMC کا اس میں کوئی رول نہیں ہے اس کا، بالکل بھی۔ بیگ صاحب یہ بتائیں جو ریڈ الرٹ ایریا ہے لائک گورنر ہاؤس، CM ہاؤس، PIDC ہاؤس، داؤد سینٹر، ہوٹلز جو ہیں وہاں پہ، ان میں جانے کے لیے لوگوں کو میلوں میلوں دور پارکنگ کرنا پڑتی ہے اور پھر وہاں سے پیدل جاتے ہیں کیونکہ کوئی شٹل سروس بھی نہیں ہے۔ اس کی پارکنگ کے لیے کوئی پلاننگ ہے گورنمنٹ کی؟ جاوید صاحب آپ کے شاید علم میں آیا ہو یا شاید نہ آ سکا ہو کہ ابھی پچھلے ہی مہینے گورنر صاحب نے ایک پارکنگ فیسلٹی کا انوگریشن کیا ہے، جو KMC نے ایک پرائیویٹ BOT کانٹریکٹر کے ساتھ مل کر ایک ڈیولپ کی ہے ہم نے فیسلٹی، جس میں 600 کاریں کھڑی کرنے کی گنجائش ہے۔ یہ 2 منزلہ انڈر گراؤنڈ فیسلٹی ہے اور جس کے اوپر بڑی خوبصورت بارادری ری ڈیولپ کی گئی ہے، رینوویٹ کی گئی ہے، اور وہ اسٹیٹ آف آرٹ ایک کام ہوا ہے، اسے آپ ضرور دیکھیں بھی۔ اور اس سے پورے علاقے کو جس کو آپ ریڈ زون کہہ رہے ہیں یا VIP موومنٹ کا ایریا کہہ رہے ہیں، یا داؤد سینٹر ہے وہاں پر، پروگریسو پلازا ہے، ایون کہ جو میکلو روڈ تک جانے والے لوگ ہیں وہ اس فیسلٹی کو اویل کرنے لگے ہیں، ان کو ایک آسان جگہ مہیا آ گئی ہے، بہت ہی کم پیسوں پہ وہاں گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں لوگ اپنی، اور وہاں سے آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پارکنگ آپ انڈر گراؤنڈ بنائیں گے اور اس کے اوپر پارک ایز اٹ از پارک رہے گا، بنا دیا ہے، اور بہت پارک کی خوبصورتی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور 4 چاند لگے ہیں، اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگے ہیں۔ اس میں گورنر سندھ کی ذاتی دلچسپی تھی، ایڈمنسٹریٹر صاحب کی ریگولر مانیٹرنگ تھی، تو اس کو بہت فاسٹ ٹریک پہ آخری دنوں میں بہت، یعنی روزانہ اس کی پروگرس کو مانیٹر کرتے کرتے اور بہت کم ٹائم میں اس کو مکمل کیا گیا۔ عامر صاحب، یہ انٹر سٹی بسز کا جو مسئلہ ہے اس کے لیے آپ نے کوئی پلاننگ کی ہے؟ جی ہاں، یہ انٹر سٹی بسز جو ہیں یہ ایک نہ صرف یہ کہ پارکنگ کے علاوہ حادثات کا بھی سبب بنتی رہی ہیں، تو اس کے لیے خصوصی طور پہ KMC نے پلاننگ کی ہے کہ ان کو شہر سے باہر، ان کے جو اڈے شہر کے اندر ہیں ان کو باہر منتقل کیا جائے، اور اس کے لیے پہلے مرحلے میں یوسف گوٹھ پہ جو ہے بلوچستان والی باؤنڈ بسز کے لیے ایک بس ٹرمینل بنایا گیا جو کہ کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ سپر ہائی وے پہ اور نیشنل ہائی وے پہ مزید اس کے اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ یہ بسوں کو بھی شہر سے باہر منتقل کیا جائے۔ بیگ صاحب، یہ CNG بسز پروجیکٹس کے لیے کیا گورنمنٹ کی پلاننگز ہیں؟ اس کا بھی کافی چرچا آ رہا ہے اخباروں میں۔ جب آپ کا جو پہلا سوال تھا، اگر آپ مجھے یاد دیں تو میں اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بریف عرض کروں کہ 100 ایکڑ زمین گورنمنٹ آف سندھ نے سٹی گورنمنٹ کو مہیا کی ہے ناردرن بائی پاس کے بالکل آغاز پر شروع میں، اور وہاں پر ایک بہت موسٹ ماڈرن قسم کا ہم ایک انٹر سٹی بس ٹرمینل بنانے جا رہے ہیں، جس میں تمام پنجاب سے آنے والی بسیں، سرحد سے آنے والی بسیں، حیدرآباد شہر اور اس کے دیگر شہروں سے آنے والی بسیں وہاں پارک ہوا کریں گی، اور وہاں سے پھر لوگ ایک شٹل سروس کے ذریعے شہر میں آ سکیں گے۔ تو یعنی وہ تمام بسیں جو اس وقت شہر کے مختلف علاقوں میں کھڑی ہوتی ہیں بسیں، وہ یہاں سے جگہ خالی کر کے وہاں منتقل۔ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس پہ اور ہائی وے پہ لوڈ بڑھ جائے گا؟ کیونکہ انٹر کنٹری جو بسیں جا رہی ہوتی ہیں ان کی تو چھتوں پر چارپائیوں سے لے کے اور سائیکل تک، اور سائیکل سے لے کے واٹر کولر تک سب کچھ ہی بھرا ہوا ہوتا ہے، تو ایک اور ازدحام نہیں لگے گا وہاں پہ؟ یہ سب کچھ وہیں رک جائے گا، یعنی اس بس ٹرمینل تک یہ تمام چیزیں محدود ہو جائیں گی، شہر میں اس کا انفلکس آپ کو نظر نہیں آئے گا، یہ اس کا ایک بینیفٹ آپ کو حاصل ہوگا۔ 100 ایکڑ زمین پہ ایک بڑا سیلف سفیشینٹ قسم کا ٹرمینل بننے جا رہا ہے، اس میں کافی مطلب گنجائش ہوگی۔ لیکن یہ جو ٹرانسپورٹ مافیا ہے، دیکھیں ہمارے ساتھ تو بدقسمتی یہ ہے نا، ہمارے پاس تو ہر چیز کا مافیا ہے، لینڈ مافیا، بھتہ مافیا، ٹرانسپورٹ مافیا۔ یہ آپ سے تعاون کریں گے؟ کیونکہ بڑی کوششیں کرنی تھی لوگوں نے، یہ جو صدر میں لائنز ایریا میں جو بس ٹرمینلز ہے اس کو وہاں سے ہٹانے کے لیے، اب شاید کچھ آپ لوگ تھوڑا بہت کامیاب ہوئے ہیں۔
چونکہ ہمارا ایک تجربہ اس میں کامیاب ہو چکا ہے بلوچستان باؤنڈ بسز کے حوالے سے. ہم نے یوسف گوٹ بلدیہ میں ایک 5 ایکڑ زمین پہ ایک ٹرمینل بنایا, اور آپ نے دیکھا کہ ایم اے جناح روڈ سے جہاں یہ آپ فرما رہے ہیں پہلے لائنز ایریا کے علاقے میں بسیں کھڑی ہوتی تھیں, وہاں کھڑی نہیں ہوتی. یونیورسٹی روڈ پہ سیوک سینٹر سے ذرا سا آپ آگے چلیں, سبزی منڈی سے قریب ایک بسوں کا اڈا تھا, وہ وہاں سے ختم ہو چکا ہے. بہت ایز آؤٹ سچویشن ہوئی ہے 2 علاقوں سے. تو اسی طرح یہ بھی امید ہے کہ ہم کامیابی سے کر لیں گے اور یہ تمام بسیں شہر سے باہر چلی جائیں گی. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آپ لوگوں کے مشن میں کامیاب کرے, اور جس طریقے سے ہماری گفتگو ہوئی ہے اور لوگوں نے جو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ان کو بھی یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ واقعی ہماری سٹی گورنمنٹ کیا پازیٹیو کام کر رہی ہے. خالی خامیاں ہی نہیں گننا چاہیے بلکہ خوبیوں کی بھی تعریف کرنا چاہیے. اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ دونوں حضرات ہمارے عوام کو کوئی میسیج دینا چاہیں, خاص طور سے جن کے بچے موٹر سائیکل چلاتے ہیں, اس کے لیے فرمائیں آپ لوگ. جی ہاں, بس ہم اپنے شہریوں سے یہی درخواست کریں گے کہ ٹریفک قوانین کی پابندی اور پاسداری کریں. اس میں نہ صرف ان کی بھلائی اور سیفٹی ہے بلکہ ایک مہذب قوم ہونے کے لیے بھی یہی ایک واحد راستہ ہے کہ ہم اپنی اقدار میں ٹریفک قوانین کی پاسداری کو شامل کریں. عامر صاحب آپ بھی کچھ فرمائیں. بالکل بیگ صاحب نے جو بات کی ہے اور آپ نے بھی مینشن کیا کہ خاص طور پہ والدین اپنے بچوں کو کیا پیغام دیں, تو اس کے لیے یہ ایک عادت کے طور پہ ان کو شروع سے ہی بچوں کو ایک جس طرح ہم دوسری چیزوں کی گھر میں بھی حفاظت کی ان کو عادت ڈالتے ہیں, تو گھر سے باہر بھی جب وہ نکلیں تو ان کو حفاظت کی عادت رکھنی چاہیے, جو کہ بچپن سے ہی یہ چیز اگر ہوگی تو پھر پختگی جب ہوتی ہے تو وہ پھر عادت پختہ ہو جاتی ہے, اور اس سے پھر ہم ایک اچھا مہذب معاشرہ بنا سکتے ہیں. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین. آپ دونوں مہمانوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے ہماری گفتگو سنی اور آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ ہماری جو یوتھ ہے اگر یہ صرف ٹریفک رولز کی پابندی شروع کر دے تو یہ ایک ڈسپلن لائف کی شروعات کر سکتی ہے. اپنے میزبان صادق جعفری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. There was one guy